بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I am Ishaq Ahmed. We are learning social studies for class 7. Nowadays we are learning chapter 5, industrialization in the Muslim world. Today's our topics are Saudi Arabia, Malaysia and Indonesia. ان تین ممالک کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے کہ ان میں انڈسٹری جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے. سب سے پہلے دیکھیے سعودی عربیہ. یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں سعودی عربیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے. سعودی عربیہ از دا ورلڈز لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل. سعودی عربیہ چونکہ دنیا کا سب سے زیادہ آئل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس لیے اس کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی زیادہ تر آئل پر ہی بیس کرتی ہے، آئل اور اس کی بائی پروڈکٹس پر بیس کرتی ہے. مین انڈسٹری آف سعودی عربیہ از بیسڈ آن آئل. آئل ہی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے، ارننگ ہوتی ہے اس ملک کی. آئل ہی کی ریفائنریز وہاں موجود ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے کارخانے ہیں جن کو آپ کہہ لیں ریفائنری جو ہوتی ہے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں آئل کو جو ہے وہ ریفائن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے اور اس کی مختلف پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. آئل کی اپنی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے اور جیٹ آئل جو جہازوں میں یوز ہوتا ہے. یہ سارا جو ہے نا وہ نکلتا ایک ہی جگہ سے زمین سے ہے، پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے مختلف گریڈز میں. جتنا زیادہ ریفائن کیا جاتا ہے اتنا زیادہ یہ جو ہے اس کی انرجی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ انرجیٹک اور سب سے زیادہ انرجی پیدا کرنے والا فیول جو ہوتا ہے وہ جیٹ آئل ہوتا ہے. تو یہ آئل جو ہے اس کو ریفائن کر کے پروسیس کر کے ایک تو یہ آئل کی مختلف کوالٹیز بنا کر یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، خود بھی یوز کرتا ہے. دوسرا آئل سے بہت ساری بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بنتی ہیں. پیچھے آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا بھی تھا اور ایک کوشچن بھی کیا تھا کہ آئل سے بے شمار بائی پروڈکٹس بنتی ہیں. آئل سے ربر بنتا ہے، آئل سے پلاسٹک بنتا ہے، آئل مختلف میڈیسنز میں بھی یہ جو آئل کی بائی پروڈکٹس ہیں جو بچ جاتا ہے. دیکھیں آئل کو جب ریفائن کیا جاتا ہے نا تو اس کے باقی پیچھے جو جس کو ہم کچرا کہہ لیں وہ بچ جاتا ہے. وہ کچرا نہیں ہوتا، وہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ لاسٹ میں جو چیز بچتی ہے وہ بچتی ہے لک، جس کو ڈامر بھی کہتے ہیں، لک بھی کہتے ہیں، جو ہماری سڑکیں بنانے کے کام آتی ہے. اور اس کے اور بھی مطلب یوزز ہیں لیکن مین جو ہے اس کا یوز جو ہے وہ روڈز بنانے کے، سڑکیں بنانے کے کام آتا ہے. اور جو دیکھنا پھر اس لحاظ سے وہ کتنی قیمتی چیز ہے. اسی طرح پیٹرولیم جیل ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے گھروں میں بھی یوز ہوتی ہے، جس میں ہم اگر کوئی پاؤں وغیرہ میں سردیوں کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں تو ہم اس کو وہاں لگاتے ہیں، ہاتھوں پر لگاتے ہیں. اسی طرح اور کئی اس کی بائی پروڈکٹس ہیں. ٹائر بنانے میں استعمال ہوتا ہے، پلاسٹک، میڈیسنز اور کہ بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آئل کی جو باقی ماندہ جو چیزیں اس میں سے رہ جاتی ہیں اس کی بائی پروڈکٹس اس سے بنتی ہیں. یہ جو کپڑا ہمارا بنتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں واش اینڈ ویئر، اس میں بھی سنتھیٹک جو ہے نا وہ سنتھیٹک کلاتھس جو ہے یا یارن جو ہے، دھاگا جو ہے، وہ بھی اس میں بھی آئل کی بائی پروڈکٹس یوز ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے سعودی عربیہ کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ یہ آئل پر منحصر ہے، آئل پر بیس کرتی ہے. آئل اینڈ آئل پروڈکٹس آر ایکسپورٹیڈ ٹو ادر ورلڈ. یہ آئل اور آئل کی دوسری پروڈکٹس بنا کر پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. سعودی عربیہ also produces fertilizers, plastics and simple mechanical and electrical goods.
سعودی عربیہ اس کے علاوہ فرٹیلائزر یعنی کھادیں بناتا ہے، پلاسٹکس اس میں بھی بائی پروڈکٹ یوز ہوتا ہے اس کا آئل کا، تو وہ بناتا ہے۔ اسی طرح کچھ سادہ سمپل مکینیکل چیزیں اور الیکٹریکل چیزیں جو ہیں وہ بناتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کی کچھ مین انڈسٹری یہی ہے۔ اچھا دیکھیں، بہت سارے مسلمان ممالک میں آئل جو ہے وہ نکلتا ہے۔ کچھ مسلمان ممالک تو اس پر انحصار کیے بیٹھے ہیں، بس جو ٹھیک ہے جی آئل آیا، آئل کو نکالا، بیچا اور پیسے کمائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور زیادہ تر ممالک نے اب اس کو ریئلائز کر لیا ہے کہ آئل تو ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا۔ آئل جب نہیں نکلا تھا عرب ممالک میں تو یہاں بہت زیادہ غربت تھی، صحرا تھا اور ڈیولپ نہیں تھے یہ لوگ، یہ کنٹریز جو ہیں۔ لیکن آئل نکلنے کے بعد شروع میں تو یہی ہوتا رہا کہ بس آئل نکالا، پیسہ لیے اور کھایا پیا، اور اب تک وہ چل رہا تھا۔ لیکن پھر بعد میں کچھ حکومتوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ آئل تو ایک دن اس کے ذخائر ختم ہو جانے ہیں، تو پھر کیا ہوگا۔ تو اب انہوں نے پھر انڈسٹری کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا، ترقی دینا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو ہے وہ چل رہی ہے ان کی انڈسٹری الحمدللہ، اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور وہ انڈسٹری میں بھی ترقی کر رہے ہیں۔ اچھا ٹورزم ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی انڈسٹری کو تو سعودی عربیہ کا ایک بہت بڑی آمدنی ہے نا ٹورزم ہے۔ ٹورزم کس سلسلے میں ہے کہ وہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مقدس مقامات ہیں مکہ اور مدینہ، یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، تو یہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک تو حج کرنے جاتے ہیں، ایک خاص موقع ہے، اس کے علاوہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں کروڑوں لوگ۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی آمدن کا ذریعہ ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ مطلب خرچ کرتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، وہاں کی رہائش چاہیے ہوتی ہے، اور جتنی چیزیں مطلب خرچ ہوئے وہ سارے اس ملک کی آمدن ہوتی ہے۔ اس لیے ٹورزم بھی ایک لحاظ سے ان کی ایک بہت بڑی ایک آمدن کا ذریعہ ہے، انڈسٹری ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی ہے، جیسے کہ اب دبئی وغیرہ جو ہے انہوں نے خاص طور پر انہوں نے بیس کیا، دبئی سے بھی آئل نکلتا ہے، ابو ظہبی سے بھی آئل نکلتا ہے، لیکن انہوں نے اب اپنی انڈسٹری کو بھی اور خاص طور پر ٹورزم کو جو ہے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور خرچ کریں اور ان کی آمدن ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جی ملائیشیا، نہیں سوری، اس کو دوبارہ دیکھیں، یہ رائٹ سائڈ پر اوپر ایک گراف دیا گیا ہے۔ اس گراف میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کس کس ایئر میں کتنا کتنا آئل جو ہے وہ پروڈیوس کیا۔ تو یہ تقریباً 1980 سے شروع ہوا ہے یہ گراف، اور 2010 تک کا ہے۔ 1980 میں سعودی عربیہ نے تقریباً 10 ملین بیرل پر ڈے آئل پروڈیوس کیا۔ ایک دن میں 10 ملین بیرل۔ ایک بیرل آپ یاد رکھیں کہ ایک بیرل جو ہوتا ہے وہ 159 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ لیٹر تو آپ سمجھتے ہیں نا، دودھ لیتے ہیں 1 لیٹر، پیٹرول لیتے ہیں 1 لیٹر، تو لیٹرز میں لیکوئڈ کو جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے، تو 159 لیٹرز کا ایک بیرل ہوتا ہے، اور 10 ملین بیرلز پر ڈے، ایک دن میں 10 ملین بیرل۔ 10 ملین کا مطلب کیا ہوا؟ 1 کروڑ بیرل، اور اگر اس کو لیٹر میں آپ چینج کریں گے تو وہ تو اربوں خربوں تک چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے پروڈیوس کیا 1980 میں، اور 2010 میں پہنچتے پہنچتے بھی یہ تقریباً 9 ملین بیرلز جو ہیں وہ پر ڈے پروڈیوس کرتا رہا ہے، اور اب بھی کر رہا ہے، چونکہ یہ سب سے بڑا دنیا کا آئل پیدا کرنے والا ملک ہے، اور سب سے زیادہ دنیا کو ایکسپورٹ کرنے والا بھی آئل یہی ہے۔ پھر نیچے دیکھیے کہ اس کی یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ ایک ویل ہے، آئل ویل ہے، اس کے اوپر ایک مشین لگی ہوئی ہے جو زمین سے آئل، جس طرح ہمارے یہاں نل کا ہوتا ہے نا،
نل کا یعنی جب ہینڈ پمپ جس کو کہتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے. اسی طرح چونکہ یہ تو پانی تو جلدی نکلتا ہے 100-200 فٹ پر، یہ کئی ہزار فٹ پر نیچے ڈرلنگ ہوتی ہے، وہاں سے آئل نکلتا ہے. اس کے لیے بڑی مشین اور بڑا پمپ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ مشین لگی ہوئی ہے جو کہ وہاں سے وہ اس کو پمپ کر کے آئل کو باہر نکالتی ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ انڈسٹری ہے جس کو آپ آئل ریفائنری کہتے ہیں. آئل ریفائنری میں آئل جو ہے وہ ریفائن ہوتا ہے. یہ جو ایک بڑا سا ڈرم نظر آتا ہے، یہ بہت بڑا ٹینک ہے، کئی لاکھ لیٹر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آئل جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر جو آگے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اوکے. نیکسٹ دیکھیے جی کہ یہ ہے ملائیشیا. ملائیشیا ایک ایسا ملک ہے جو ایکویٹوریل کلائمیٹ میں موجود ہے. اس کا جو کلائمیٹ ہے آب و ہوا ہے وہ ایکویٹوریل ہے. تو یہاں پر جو انڈسٹری ہے اس کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک وہ جو آپ کے ہاں زراعت یا نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، ایگریکلچر ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہیں، اس کو پروسیس کرنے کے لیے انڈسٹری لگائی جاتی ہے. دوسرا انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منرلز پر، جو کہ آپ کے ملک میں زمین سے منرلز نکلتی ہیں، ان کی بیس بنا کر انڈسٹری، ان کو ریفائن کیا جاتا ہے، ان کو فرنش کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور تیسری ہوتی ہے جو مختلف چیزیں استعمال کر کے ہم مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں، جیسا کہ الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری چیز مشینری وغیرہ ہے، یہ چیزیں یہ 3 قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انڈسٹری میں شمار ہوتی ہیں. ان کی بیس پر انڈسٹری چلتی ہے. تو ملائیشیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ ایکویٹوریل کلائمیٹ ہے، اور وہاں پر ربر پیدا ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے جناب ایسے درخت اور پودے پیدا ہوتے ہیں جن سے قدرتی طور پر ان کے جنگلات ہیں جن سے ربر حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح کی کوکونٹ حاصل ہوتا ہے، کافی حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو ان کی انڈسٹری اس چیز پر بیس کرتی ہے، اور دوسرا ان کا جو ہے وہ منرلز ہیں. آئل بھی وہاں نکلتا ہے، ٹن وہاں نکلتا ہے، اس کی بیس پر ان کی انڈسٹری جو ہے وہ کئی چیزیں بنتی ہیں. اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس جو اپلائنسز اور اکوپمنٹ ہے، آلات جو ہیں وہ چیزیں جو بناتے ہیں. تو ملائیشیا ہیز ریپڈلی ڈیولپنگ انڈسٹریز. آپ ملائیشیا کی جو انڈسٹری ہے بڑی تیزی سے، ایسی انڈسٹریز کے بعد جو تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، ترقی پا رہی ہے. اٹ پروڈیوسز ہائی ٹیک الیکٹرانک اکوپمنٹ اینڈ اپلائنسز. بڑے اعلیٰ قسم کے وہ الیکٹرانک کی چیزیں اور الیکٹرانک کے آلات جو ہیں وہ بناتا ہے اپنی انڈسٹری میں، اور پھر خود ہی نہیں استعمال کرتا بلکہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اس لیے وہاں ان کی اچھی خاصی ارننگ ہے اور ان کی آمدن اچھی ہوتی ہے. ڈیولپڈ کنٹریوں میں اب یہ شمار ہونا شروع ہو گیا ہے. فوڈ پروسیسنگ، سمندر بھی ہے وہاں اور وہاں پر فشنگ بھی ہوتی ہے، اور کئی قسم کے فوڈ جو کوکونٹ ہے اور کافی ہے، تو ان چیزوں کو وہ پروسیس کر کے وہ پھر اس کو فریز کر کے ڈبوں میں بند کر کے پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں ڈبوں بند کھانے. ٹھیک ہے. تو فوڈ پروسیسنگ بھی ان کی ایک اچھی انڈسٹری شمار ہوتی ہے. میجر ایکسپورٹس آف پام آئل، ربر، منرل پروڈکٹس سچ ایز ٹین اینڈ آئل. اچھا، ان کے جو پام آئل ہے، پام کے بہت زیادہ جنگلات ہیں، ٹریز ہیں جن کو وہ پیدا بھی کرتے ہیں، قدرتی طور پر بھی ہیں. تو پام ایک درخت ہوتا ہے جس سے حاصل ہونے والے پھل سے آئل نکلتا ہے، اور وہ آئل پام آئل کہلاتا ہے. اور اس آئل کو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، ریفائن کر کے بھی اور کروڈ شکل میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس آئل سے کیا بنتا ہے؟ یہ آپ کا جو گھر میں کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے نا، یہ اسی کا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو ڈالڈا وغیرہ گھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے بنتے ہیں. تو یہ گھی اور کوکنگ آئل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ ملائیشیا ان چیزوں کو دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان میں ملائیشیا سے یہ ایک پام آئل جو ہے وہ منگاتا ہے.
اسی طرح ربر ٹریز جو ہیں وہاں پر ہیں تو ربر وہاں اس سے حاصل ہوتا ہے جو کہ وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی پروڈکٹس بھی بناتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ منرل پروڈکٹس، منرل یعنی پتہ ہی ہے آپ کو زمین سے نکلنے والی چیزیں، جیسے کہ اس کے پاس کیا ہے، آئل اور ٹن، تو یہ ٹن اور آئل جو ہے اس کو نکالتا ہے، ریفائن کرتا ہے، اس کے پروڈکٹس بناتا ہے اور ملائیشیا اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ٹورزم از آلسو اے پروفیٹیبل انڈسٹری، یہاں پر سمندر بھی ہے اور جنگلات بھی ہیں اور بہت سارا ایک خوبصورت ملک ہے ملائیشیا، تو یہاں پر ٹورزم بھی بہت زیادہ ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے اور پرامن ملک ہے یہاں۔ یہ دیکھیے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی تھی، لیکن یہ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ لوگ مسلمان تاجروں کے بیہیویئر سے، مسلمان تاجروں کے ان کے جو ان کا بیہیویئر تھا لوگوں کو ساتھ بہت اچھا تھا، بہترین تھا، تو ان کے بیہیویئر کو، ان کے سلوک سے متاثر ہو کر یہاں اسلام پھیلا اور یہ پورا خطہ مسلمان ہو گیا، سمجھے، لاکھوں لوگ جو تھے مسلمان ہوئے، اور تب سے پھر یہ کئی سو سال سے یہ مسلمان ممالک ہیں اور بڑے پرامن ممالک ہیں۔ It has well developed telecom network as well as roads, railways and seaports۔ اس کا جو نیٹ ورک ہے کس چیز کا؟ ٹیلی کام۔ ٹیلی کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیلی فون اور آئی ٹی انڈسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے روڈز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ریلویز کا نظام اچھا ہے، سی پورٹس ہیں، تو یعنی یہ 3 4 قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سڑکیں ہوتی ہیں، ریلوے ہوتا ہے، سی ہوتا ہے، بائی ایئر ہوتا ہے، یہ چیزیں ملک میں اس کو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہیں، اسی لیے پھر جو ہے وہ انڈسٹری بھی ترقی کرتی ہے اور پورا ملک بھی ترقی کرتا ہے، لوگ جو ہیں ان کو ٹورزم کی جو ہے وہ سہولت حاصل ہوتی ہے، تو پھر لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اس ٹورزم سے ان ممالک کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو پکچرز دی گئی ہیں اس میں دیکھیں آپ، یہ رائٹ سائڈ پہ اوپر ایک ہے یہ ایک الیکٹرانک ایکوپمنٹس ہیں، یہ اس کی انڈسٹری ہے، بیچ میں آئل پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں پام آئل ہے، اور یہ پام آئل کے جو ہے نا یہ نیچے یہ اس کا پھل پڑا ہوا ہے جو اس کا فروٹ ہوتا ہے، اس سے پام آئل جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو تصویر ہے اس میں بھی پام آئل ہی حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ نیچے ایک الیکٹرانک ایکوپمنٹ ہے، ایک الیکٹرانک کی ایک کوئی مشین ہے جس کو وہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے، پوری مطلب مختلف جیسے آپ کے میڈیکل کے جو شعبے میں ہاسپٹلز میں جائیں تو آپ دیکھیں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوتی ہیں، الیکٹرانکس پر بیس کرتی ہیں، اسی طرح آپ کے گھروں میں یوز ہوتے ہیں، آپ کے مائکرو ویو ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں الیکٹرانکس کی چیزیں، اور یہ ساری چیزیں ملائیشیا جو ہے وہ بناتا ہے۔ ملائیشیا کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا جو ہے وہ بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور یہ ایک اسی طرح ملائیشیا کی طرح اس کا بھی کلائمیٹ جو ہے وہ ہے اپنا ایکویٹوریل کلائمیٹ ہے، یہاں پر بھی بہت ساری ایگریکلچر پروڈکٹس بھی پیدا ہوتی ہیں اور یہاں پر بہت سارے نیچرل پروڈکٹس بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو نیچرل پروڈکٹس آر ربر، کوکونٹ، کافی اینڈ رائس۔ تو اس کی جو نیچرل پروڈکٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ربر ہے اور کوکونٹ، کافی اینڈ رائس، یہ اس کی نیچرل پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر آگے ان کو پروسیس کر کے اس کو پروسیس کرنے کے لیے انڈسٹری لگائی جاتی ہے، پھر اس انڈسٹری سے یہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں اور ان کو ٹھیک کر کے صاف ستھرا کر کے مختلف پروڈکٹس بنا کر اس کی خود بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر دنیا کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اٹ آلسو ہے ڈیولپڈ اینڈ اسٹرانگ انڈسٹریل اسٹرکچر، ان کا بھی جو انڈسٹریل اسٹرکچر ہے، جو صنعتی ان کا ڈھانچہ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بہت ترقی یافتہ ہے۔ اٹس انڈسٹری از بیسڈ آن منرلز
ایگریکلچر اینڈ نیچرل پروڈکٹس، ان کی انڈسٹری بھی جو ملائیشیا کی طرح اس کی بنیاد جو ہے کچھ منرلز ہیں، کچھ ایگریکلچر ہے اور کچھ جو ہے وہ نیچرل پروڈکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک اور الیکٹریکل جو ہے چیزیں. اٹ مینوفیکچر الیکٹرانک اکوپمنٹ اینڈ اپلائنسز، ٹیکسٹائل، کیمیکل اینڈ پیپر. یہ کیا کیا بنا رہا ہے جی؟ اپلائنس الیکٹرانک اکوپمنٹ اینڈ اپلائنسز، الیکٹرانک کے آلات اور الیکٹرانک کی پروڈکٹ چیزیں. ٹیکسٹائل، کپڑا بنانے کی جو ہے وہ انڈسٹری ان کے یہاں بہت اچھی ہے. کیمیکل انڈسٹری ان کی بہت اچھی ہے، اور پیپر بنانے کی انڈسٹری ان کی بہت اچھی ہے. یہ پیپر بناتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، کیمیکلز پیدا کرتے ہیں، الیکٹرانک کی چیزیں بناتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اچھی ارننگ حاصل ہوتی ہے ان کو. ٹورزم از آلسو ایٹ سکسیزفل. ٹورزم جو ہے یہ بھی ان کی بہت اچھی ہے، ایک کامیاب انڈسٹری ہے. لوگ بہت زیادہ آتے ہیں ان کے یہاں، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ پرامن ہے. امن ہو جہاں پر، وہاں ساری چیزیں، انڈسٹری بھی لگتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، لوگ سیر و سیاحت کے لیے بھی آتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت ملک ہے، بڑے سیاحت کے لیے بہت زبردست جگہ موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے کبھی امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے جو انفراسٹرکچر جو ہے، سڑکیں وغیرہ جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں وہاں ٹورزم پوائنٹس پر جانے کے لیے، تو اس وجہ سے پرابلم ہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹورزم جو ہے وہ بھی ان کا بہت اچھا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس انڈسٹری کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے. تو بیٹا اس کو، یہ تینوں جو ہیں ممالک، سعودی عربیہ، ملائیشیا اور انڈونیشیا، اس کے بارے میں یہ ویڈیو آپ اچھی طرح دیکھیے. پھر اسی کے مطابق جو آپ کے پیج نمبر 26 اور 27 پر یہ ٹاپکس دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے اچھی طرح ریڈ کیجیے، اور پھر اس کے ساتھ جو میں کویسچن دے رہا ہوں ان کویسچنز کے آنسر لکھ کر مجھے اپنے گروپ میں سینڈ کیجیے، تاکہ اس کو چیک کیا جائے اور آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگائی جائے. اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ.